کیوں باؤنسنگ کر رہا ہے؟ ابھی تو الحمدللہ 10 سال ہو گیا وہ جیب و چڑیل کے چکر سے تھوڑا نکل رہے ہیں، تعویذ کے چکر میں سے نکل رہے ہیں کہ ساس نے کروا دیا یا درانی جٹھانی نے کروا دیا، تو یہ اللہ کا شکر ہم اس چیز سے نکل آئے ہیں۔ تو اگلا جو میں آپ لوگوں کو اس کا بگ تھنگ نہ ہو، اس کا بگ تھنگ نہ ہو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی جو آپ کو میں پلیٹ فارم پہ چھوڑنے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا سائنٹیفک ریزن دیکھنا ہے۔ میں آگے ایسے ٹاپک آپ کے ساتھ رکھوں گا، دے ول بی امیزنگ، اور آپ سوچیں گے کہ ایک آٹسٹک بچہ ایک خاص طرح کی خوراک کو نہیں کھا رہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم تھیریز پہ چلتے ہیں، ہم فیس بک ٹویٹر پہ تو آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں، لیکن ریسرچ نہیں کرتے گوگل پہ کہ جو جرنل پبلش ہوا یو کے میں، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، جرمنی میں، معذرت کے ساتھ ان ملکوں کا نام لیتے ہوئے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یہ جرنل ہم کیوں نہیں پبلش کر رہے، لیکن نہیں کر رہے تو جو کر رہا ہے اس کی اچھائی کو فالو کر لیتے ہیں۔ تو ہم سوشل میڈیا پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ہم جو جرنل پبلش ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ سیمینار کے اگلی اسٹیج پہ چلتے ہیں، ہماری پہلی اسٹیج کمپلیٹ ہوگی کہ میں نے آپ کو تھاٹ پرووکنگ ایک سلسلہ دے دیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بچے ایسے کیوں ہوتے ہیں یا بڑے، ٹھیک ہے جی؟ آپ اس کی سائنٹیفک ریزن ڈھونڈنی ہے۔ سیمینار کے اینڈ تک آپ کو جو دور کا جو آغاز کا سیاست ہے ہمیں ہیلپ کی تھی، ہم آخری سے تک انشاءاللہ پہنچ چکے ہوں گے۔ غور تو نہیں ہو رہے آپ اچھا میں پشاور میں تھا پچھلے سال سے نارتھن یونیورسٹی میں، وہاں پہ سیمینار ہوا، اور سیمینار میں جو سبھی لوگ تھے وہاں پہ وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے کم از کم، اکثریت اس سے اوپر تھے، ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ، 200-250 کم و بیش تعداد ہوگی جب پروگرام شروع ہوا۔ 15 منٹ کے اندر اندر آدھی سے زیادہ تعداد غائب ہو چکی ہے، سیمینار چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے باہر کے سارے، کیونکہ میرا سیمینار وہ تقریریں جھاڑنے والا نہیں ہوتا، میں کھڑا کرتا ہوں، یہ سوال پوچھیں میں جواب دیتا ہوں، پھر میں سوال پوچھتا ہوں آپ جواب دیں۔ ہماری قوم میں اتنا اعتماد نہیں، ہماری پیرنٹنگ میں اتنی جان نہیں ہے، ہم بچوں کو اتنا اعتماد نہیں دیتے، اساتذہ اتنا اعتماد نہیں دیتے، تو بچے سوال نہیں کرتے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہوا اب ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے، کوئی سوال کرے ہم اسے جواب نہیں دے پاتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سوال کا جواب 100% درست ہی ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہیں ہے۔ اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں، یہ بتائیے نیورو ڈائیورسٹی، نیورون کا ڈفرینٹ ہونا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کے سامنے تختہ مشق ہوں، اب ایگزامپل، کیا آپ میرے باڈی کو اسکین کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ساتھ، کوئی مطلب اسکینر نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ میرا کوئی باڈی سسٹم دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں؟ I give you 20 seconds. آپ کے چہرے کی جو تاثرات ہیں اس میں باڈی لینگویج میں معذرت چاہتا ہوں، 20 سیکنڈ سبھی کو دے دیجیے پوائنٹ۔ آپ کی باڈی کی تاثرات ہوتی ہیں وہ باڈی لینگویج بنتا ہے سر اور جو پہلے آپ سے بات کی تھی اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ نے بیان کی، اس کیفیت میں 2 قسم کے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، اور نام مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ ایک خوشی کا ایک نام ہے، تو جو آپ خوشی کے موقع پر جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے وہ آپ کی جو تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ جی۔ میرے انٹرنل باڈی آرگنس، ٹیشوز، سسٹم، سیلز، کسی نے کوئی انالیسس کیا کہ میرے اندر کیا چیز ہے، آپ آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں جی، بتائیے۔ والنٹیئر نمبر 2 سر۔ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، آپ کے آئی کے نیچے کوئی سویلنگ نظر آ رہی ہے؟ میرے آئی کے نیچے سویلنگ ہے، ساتھ فرماتے ہیں میرا بی پی ہائی رہتا ہے، تو انہوں نے بی پی جو ہے اس کو فیل کیا، میری وینز اور آرٹریز اور کیپلریز میں بی پی کو دوڑتے ہوئے انہوں نے فیل کیا کہ بہت ہائی بلڈ پریشر ہے، میرا سر جو آپ لوگ کھولتے رہتے ہیں غصے میں رہتے ہیں اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، سر کا انالیسس۔ اچھا جی آگے چلیے، بہت شکریہ سر، آپ بتائیے بولیں آپ۔ جو بندہ دائیں میں دیکھے گا میں اس کو زیادہ کھڑا کروں گا، زیادہ دائیں بائیں دیکھے میری آنکھوں میں دیکھیے، دیکھیے بات سنیں، آپ سب میرے قابل احترام ہے،
سبھی ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کی بات اس ڈور کے باہر نہیں جائے گی, یہاں کی بات یہی رہے گی, ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی سسموں سے فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں تو وہ ان کے کنٹرول میں ہے. فرمائیے. آپ نے کچھ نہیں دیکھا, 6 فٹ کا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, اچھا خاصا موٹا تازہ پتلا بھی نہیں, آپ کو کوئی ٹیشو کوئی باڈی آرگن انٹرنل اسٹرکچر نظر نہیں آیا, فیل نہیں ہوا, آپ کو نہیں آیا, کوئی بات نہیں. ٹھیک, آپ کا لہجہ جو ہے لہجہ ہے وہ بہت کچھ بتا ہے. لہجے سے بہت کچھ فیل ہوتا ہے. سر بہت شکریہ. ابھی تک دیکھیں جو ساری خوشبو ہو رہی ہے نا ہماری, وہ آپ فینوٹائپس پہ ہیں. فینوٹائپ ہوتا ہے فزیکل اپیئرنس. میں جاننا چاہ رہا ہوں جینوٹائپ. بھائی نیورو ڈائیورسٹی, میں انگلینڈ سے لمبی چوڑی ٹکٹ بنوا کے یہاں پہ آیا ہوں. میں یہ جذبات کی باتیں نہیں کرنے آیا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور مطلب پہلے جوان تھا بوڑھا ہو گیا ہوں اور آنکھیں خراب ہو گئی, خوبصورت ہو گئی. آپ کی محبت آپ نوٹ کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو, آپ سائنٹسٹ ہیں, آپ کا میں وہ پورا پیرافریز چینج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی تک وہ ڈسپلن تو لا کے کھا رہے ہیں. بھائی کس چیز کے لیے کھا رہے ہو؟ آئیبروفن پیراسیٹامول, یو گائز ڈونٹ نو اینڈ یو گائز آر ایجوکیشنسٹ. ہاں پیرنٹس کھائیں نا اس کے بغیر تو وہ کھاتے رہے. اب یہ انالوجی ہے, انالوجی دے رہا ہوں میں آپ کو ڈسپلن پیراسیٹامول آئیبروفن کی ود نیورو ڈائیورسٹی. آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر آپ سب نے سنا ہوا ہے, ADHD سنا ہوا ہے, اسپرجر سنڈروم, ڈسکیلکولیا, ڈسگرافیا, یہ ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں نا. تو وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو آج انشاءاللہ برین میں گھساؤں گا, اسپائنل کارڈ میں لے کے جاؤں گا, نیورونز میں لے کے جاؤں گا. ویو چلتی ہوئی آپ دیکھیں گے, ہم اس کو مالیکولز میں جائیں گے, ایٹم میں جائیں گے, الیکٹران پروٹون نیوٹران کو موو کرتے دیکھیں گے. پھر آپ سمجھیں گے کہ بچہ فلاپنگ باکسنگ کیوں کر رہا ہے ADHD کا. پھر آپ اس پہ ایکٹ کر سکیں گے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو گائز, اسپیشلی جو ایجوکیشنسٹ ہیں. یہاں کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ جی جی ابھی تک کی خوشبو نو ڈسرسپیکٹ ویلکم. جو آپس میں باتیں کرے گا وہ یہاں پہ بلا لوں گا تاکہ ہم اس کی باتیں ہم بھی سن سکیں. شاید کی باتیں ہم سے زیادہ وہ ہیں دل پڑے, دل نشین, وہ سبھی سنے گا نا, زیادہ آپس میں باتیں مانا ہے. جی جو بات ہم کریں کس پہ آتے ہیں کہ ہم ظاہری علامات پہ چلنے والے لوگ ہیں. نہیں, ہم غلط کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم نے ظاہر سے اندر گھسنا ہے. میں نے جب سوال کیا کہ میرے اندر کو کیا نظر آ رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں میرے سینسری نیورونز نے فیل کیا کہ بھئی یہ 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, توجہ رکھیے. میں نے ان کو اچھا نقطہ دے کے, ایجوکیشنل پوائنٹ دے کے ان کو میں نے متاثر کرنا ہے, پازیٹیوٹی دینی ہے, ان کو پازیٹیو وائب دینی ہے. کس نے فیل کیا؟ سینسری نیورون نے. وہ سینسری نیورون کہاں پڑا ہوا ہے؟ میری آنکھ میں. برین کو گہرے ہونے پڑا ہے, برین میں گھس گیا ہے. یہ بڑی کہنا یہ بڑی بڑی سرفیس ہے, تھوڑا سا اس کو نمی دی جائے تو فٹافٹ برین میں گھس گیا ہے. وہ سینسری نیورون میرا آنکھ میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ سبھی کو دیکھا تو بھائی بڑے خوش لباس لوگ ہیں, خوش گفتار لوگ ہیں, مجھے ان کو امپریس کرنے کے لیے مجھے بڑی اچھی بات کے سامنے رکھنی پڑے گی, ورنہ یہ جو ہے کہ بندہ اپنی کہاں سے آ گیا, میں سسما کسی سے پکڑ رہا نہیں ہے, ڈگری بتا رہے اس کو آتا جاتا تو رہتی. تو آپ کو سینسری نیورون میرے آنکھ میں پڑا. ٹھیک ہے جی, اب وہ میرا جو سینسری نیورون آنکھ میں پڑا ہوا ہے سر, وہ سگنل دے رہا ہے اگلے نیورون کو, اگلے کو, اگلے کو, اگلے کو. یہ نیورون اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے سر. اب وہ سگنل کیسے دیتے ہیں اس میں بعد میں وہ سگنل جاتے ہیں میرے برین کے پاس. ٹھیک ہے, برین اس کو ٹرانسمیشن جب برین کے پاس جاتی ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, برین ٹرانسلیٹ کرتا ہے. وہ برین جو ہے وہ میسج دے رہا ہے سینسری ایک اور نیورون کو, سوری انٹریکٹیو نیورون کو. انٹریکٹیو نیورون جو میسج لے کے جاتا ہے میرے کس کے پاس, میں آپ کو کیسے متاثر کر رہا ہوں, حساب کر نہیں, میں یہاں پہ ایکٹنگ کر رہا ہوں,
ڈانس ہو رہا ہے، میں بول کے متاثر کر رہا ہوں. مس نے کہا کہ وہ چیز لگی ہے، میں نے کہا جی وہ مجھے نہیں چاہیے. میں بول کے آپ ان کو کچھ پیغام دوں گا. وہ پیغام کہاں گیا برین سے؟ زبان. سبحان اللہ. نو ڈسرسپیکٹ. زبان کو ہوتی ہمارے منہ میں کیا بولتا ہے؟ نیورو ڈائیورسٹی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، بایومیڈیکل سائنس بیٹھی ہے. آپ کے ووکل کارڈ بولتے ہیں، وائس باکس لگا ہوا ہے ادھر. سارے میں جس کو ہم کنڈی کہتے رہے کنڈی ہے، بندے باہر نہیں کوئی سگریٹ پیتا ہو. یہاں تک ہی پہنچے نا ہم. بھائی زبان تو نہیں بولتی، زبان نہیں بولتی، آپ کے ووکل کارڈ بولتے ہیں. اچھا میں نے آپ کو کہاں کا سفر کروایا؟ میں نے دیا آپ کو متاثر کرنے کی سوچ آئی. میں نے وہ آنکھوں نے فیل کیا، آنکھوں نے دماغ کو دیا، دماغ میرے ووکل کارڈ کو دے رہے ہیں، اور یہ کنٹینیوسلی دے رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میسیجنگ کتنی فاسٹ ہو رہی ہے، یہ ٹرانسمیشن کتنی تیز چل رہی ہوگی. الیکٹرانک سگنل کیمیکل سگنل میں کیسے تیز چل رہا ہوگا. سینسنگ نیورون جو ہے انٹریکٹیو نیورون کو کیسے دے رہا ہوگا، اور جو وہ نیورون ہے وہ آگے موٹر نیورون کو کیسے دے رہا ہوگا کہ اس کو چلاؤ ووکل کارڈ کو اور میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جینو ٹائپ. ہم فینو ٹائپ کے گھسے رہتے ہیں. جب آپ اتنی گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کا کام ہوگا. میں نے آپ کو مثال دے دی. اب اصل سوال جو ہے وہ آ رہا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اب یہ بتائیے کہ نیورو ڈائیورسٹی میں جو بچوں کے ساتھ اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، برین کیمیکل کا اور اسپائنل کارڈ کیمیکل کا جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے، نیورو ڈائیورسٹی میں کون کون سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. میں اس بات کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا بھتیجا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھتیجی ہے. مثال کے طور پہ اس کی عمر ہے 7 سال. اس کا ہو گیا اسکریننگ، اس کو ڈائگنوز کر دیا گیا کہ وہ آٹیسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ہائی اسپیکٹرم پہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں بیٹھ کے انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجوہات ہوئیں کیونکہ میرے باقی بھتیجے بھتیجیاں بچے جو ہیں وہ آٹیزم کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بچہ آٹیزم کے ساتھ ہے. وہ کیا فیکٹرز میں سوچ سکتا ہوں. جی میں نے اس کو کافی ایلیبریٹ کر دیا. اب آپ بتائیے. میں ہنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ 2 بڑے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. بگ میسو ہیوج 2 بگ فیکٹرز. میں آپ کی سب توجہ بتا رہا ہوں. اگر آپ بور ہونے میں معذرت چاہتا ہوں. اب بور نہیں ہوئے گا، توجہ رکھیے گا. ہم اس پوائنٹ پہ آگے چلیں گے. سائنٹیفک ہم اس کو لرن کرنا ہے. اگر تو مطلب سائنٹیفکلی لرن کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، سائنٹیفکلی اسی کو لرن کرنا تاکہ آپ آج کے اس گھنٹے 2 گھنٹے کے سیشن کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ جہاں یقین کریں آپ اگر 100 گھر میں جاتے ہیں نا، اس میں سے 16 گھر، توجہ رکھیے گا، آپ 100 گھروں میں اگر جاتے ہیں چاہے کھانا پانی فاتحہ کسی بھی سلسلے میں، ان میں سے 16 گھروں میں آٹیزم کے ساتھ بچے ہیں. پاکستان کے یہ اسٹیٹسٹکس پاکستان کے ساتھ. تو کیا آپ اپنا رول پلے نہیں کر سکتے؟ گردن والے دیکھیں بھی آپ کے بچے کو کوئی شکایت ہے، ارلی ڈائگنوسس کریں، ارلی ہیلپ اس کو مل جائے اور وہ آپ کا مین اسٹریم بچہ بن جائے، آپ ملک کو ترقی کرے آپ کا. تو آپ رول پلے کر سکتے ہیں. آپ 100 گھروں میں جاتے ہیں، بیچ میں سے 16 گھروں میں آٹیزم ADHD اسپرجن کے ساتھ بچے موجود ہیں منیمم. جی میں سوال میں واپس آتا ہوں. کون سے 2 عوامل ہیں جو آٹیزم ADHD نیورو ڈائیورسٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں، یا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے میرے بچے کو نیورو ڈائیورسٹی. نمبر 1 Number 1 environmental factors. Number 2 genetics. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ابھی ہم آ گئے. environmental factor اور genetical factor. اب ہم environmental factors کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. 2 چیزیں ہم نے environmental factor آسان ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. جی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ environmental factor کون سا جو ہے وہ اس کو بچے کو دماغ کو تھوڑا سا باقی بچوں سے ڈفرینٹ کر سکتا ہے؟ سر آپ فرمائیے. ہر ہیومن بینگ کو افیکٹ کرتا ہے. جس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس سے پیدائش لی ہے تو اس کا اثر یقیناً اس کو ووٹ کرے گا. اگر وہ جو ہے اس میں پازیٹیوٹی ہے وہ پازیٹیو کی طرف جائے گا، اگر نیگیٹیوٹی ہے تو نیگیٹیو کی طرف جائے گا. تو یہ اثرات ہیں جو اس کی جو ہے جی جو اسپیچ ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں، متاثر کر سکتا ہے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. سر نے فرمایا کہ بچہ اگر اپنے انوائرمنٹ سے بہت زیادہ اثر لیتا ہے اس کی اسپیچ اور لینگویج متاثر ہو سکتی ہے. ہم لیتے ہیں بات
بات کر رہے ہیں اس سے؟ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے بچے جن کی دیکھیے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں یا اسٹرانگ ہوتے ہیں جو انٹرنلی ہوتے ہیں. اچھا میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے. میں تو عادی ہوں بولنے کا، میں شام تک بولتا رہوں گا، وقت محدود ہے. ٹو دی پوائنٹ اگر آپ کائنڈلی بات پہ آئیے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کون سی وجوہات ہیں، آپ جنیرک بات کر رہے ہیں، مجھے ایک وجہ بتائیے. ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں. ماں پریگننٹ تھی، بچے کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے عمل کے دوران، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، پیدائش کا عمل جاری ہے، ماں کو کچھ عارضہ لاحق ہو گیا. اب وہ پروسیس جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 2-3-4 گھنٹے میں محیط ہو سکتا ہے. بچہ جو ہے وہ ابھی پیدائش کے عمل سے گزر رہا ہے. میں صرف ایک فیکٹر گنوائی دیتا ہوں کہ اس کو آکسیجن کی کمی ہو گئی. لیکن آپ ایسے بات کریں نا، آپ پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، قابل احترام ہیں، آپ جنیرک گفتگو فرماتے ہیں سبھی احباب، مطلب مجھے ٹو دی پوائنٹ بات دیں کہ بھئی میں نے آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات دے دی. بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، ماں کو مسئلہ ہو گیا، بیٹا جو ہے جو بیٹی یا بیٹا 3 گھنٹے اس کو آکسیجن نہیں ملی. جب آکسیجن نہیں ملی بلڈ خراب ہو گیا، کیمسٹری خراب ہو گئی، برین خراب ہو گیا، برین کے جو نیورونز ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے سارے، بچہ پیدا ہو گیا. اب پیدائش کے بعد اس کو مسائل شروع ہو گئے. ایک وجہ میں نے آپ کو دے دی بہت بڑی. ایسے مجھے وجوہات دیجیے، باقی جو ہے وہ باقی ان کی بات کمپلیٹ ہونے میں آپ کے پاس آتا ہوں. برین انجری ہو سکتی ہے، برین انجری ہاں جی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو سوشلی جو ہے وہ ریجیکشن بھی ملتی ہے، جو کہ اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. سوشلی ریجیکٹڈ. تھینک یو، بہت شکریہ. جی مس آپ بتائیے. بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے اس کو ہائی فیور ہوتا ہے، ہائی فیور کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. بیٹھیے ہم آگے. بچہ اگر کب رویا ہو، بچہ کب رویا، پیدائش کے بعد رویا کب، یا رویا میں اس بات سے فزیکل پری نیٹر میں بھی ہو سکتا ہے کہ مدر کا جو اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ صحیح نہ ہو، بچے کی برین کی گروتھ نہ صحیح ہو رہی ہو کسی بھی وجہ سے، تو وہ بھی اس طرح کے کاز کر سکتے ہیں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. جی سر فرمائیے. بچہ پری میچور اگر غلط ہو جائے اس سے بھی ان کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے. اور ایک یہ پاکستان کے حوالے سے ہمارے جو گاؤں وغیرہ ہیں وہاں پہ جب ڈیورنگ پریگنینسی یا اس کے بعد جب پریگنینسی ہونی ہوتی ہے بچے کی پوزیشن اگر ٹیڑھی ہو وہ گھروں میں ہی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن لیول ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کا دماغ سپڑ جاتا ہے اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتا ہے. بہت شکریہ سبھی کا، بہت شکریہ آپ نے ان کو کیا، بہت شکریہ. دیکھیے ابھی مجھے پہلے ایک بات کہی گئی کہ بچہ رویا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب رونے کا کیا تعلق ہے انسان کی زندگی سے؟ رونے کا کیا تعلق ہے نیورو ڈائیورسٹی سے؟ مطلب میں اگر پیدا جب میں ہوا تھا لیٹس بی ابھی 2 سائنٹیفک، جب میری پیدائش ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ رویا تھا. I don't know. اور اگر میں زیادہ رویا تھا that's why I'm too clever and I'm too intelligent. I did 7 degrees because میں بہت زیادہ رویا تھا. سوچنے کی بات ہے نا. So please be scientific, be analytical, be reasoning. لاجک دے نا. ہاں رونے کا عمل ہے تو رکھا، اس سے انکار نہیں ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے اس پہ آئیے. آکسیجن کی ہے کہ جیسے بچے کی انوائرمنٹ سے دوسرے انوائرمنٹ میں چینج ہوتی ہے کہ وہ مطلب کون سے انوائرمنٹ کرتا ہے تو نئے انوائرمنٹ میں آتا ہے، اس کی ایڈجسٹیبلٹی اس کے ساتھ ہونا اور آکسیجن کا انہیل کرنا، اس کا پراپرلی جتنی اس کو اماؤنٹ چاہیے اس وقت اس کے لنگس کو اس برین پہنچانے کے لیے. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جب نیورو ڈائیورسٹی ہم ٹاپک رکھا اور آپ نے بندہ اتنی دور سے بلایا ہے تو آپ لوگ باشعور ہیں، آپ لوگوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، 3 4 20 سال سے فیلڈ میں ہیں، تو آپ لوگ پلیز سائنٹیفک انالیٹیکل اینڈ ریزننگ والی بات جو ہے سائنس پر لاجک پر اس پہ کیا کریں. آگے چلتے ہیں. تو انوائرمنٹل کو جو بچے کو متاثر کرتا ہے جی اس میں 3 چیزیں ہم 3 سیکشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. میں یہ آپ لوگوں کا سیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے آگے جا کے 10 لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے.
20-20 लोगों को एजुकेट करना है। मैं लोगों को रखता हूँ, जिस तरह आज में असमा एक इदारा चला रही हैं, आप सभी लोग एक एक इदारा चल, हुकूमत तो सोई पड़ी है ना जी, वो कंटेनर रख लिए, कंटेनर उठा दिए, है जी, मसरूफ है। तो ये काम जो है खिदमत खल्क का, ये आप लोगों को ही करना है। वसाइल पे कभी नहीं आएगा कि वसाइल नहीं है, बस बनाकर उस्ताद का काम हो तो जंगल मेले में बैठ से उसके पास रौनक लग जाती है। उस्ताद तो उस्ताद होता है ना भाई, उस्ताद तो उस्ताद, वो तो बेले में पहाड़ पर चढ़ के बैठ से उसके पास वो चिरागा हो जाता है, उसके पास नजरियात होते हैं, उसके पास सोच होती है जी। 3 एनवायरमेंटल फैक्टर 3 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ और उनको आगे आप लोग एलाबोरेट करें, ठीक है जी। पहला एनवायरमेंटल फैक्टर है प्री नेचर, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है पेरी नेचर और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है पोस्ट नेचर। 3 बात करता हूँ। नाम नेचर हम यूज़ करते हैं नियोलॉजी में, जब बच्चा नया पैदा होता है उसकी तमाम फ्रेजेस के साथ हम नेचर का लफ्ज़ लगा देते हैं। जब नेचर की बात हो रही होगी तो वो बच्चा और बच्चा की बात हो रही होगी, ठीक है जी। तो प्री नेचर जो है उसको आप सोचिए कि पैदाइश से पहले जब बच्चे का वजूद जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पर्म और एग के मिलाप से माँ के पेट में हुआ, उससे पहले, बात समझ आ रही है आपको? अभी जाइगोट नहीं बना, उससे पहले की अवामल, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? मैं आपसे आपका नाम क्या जी? नादिया। आप मेरी बड़ी बहन है, मेरी बात को माइंड नहीं कीजिएगा, आपके पास बहुत नॉलेज है, मेरे से भी ज़्यादा है माशाल्लाह। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपकी इजाज़त से मैं जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको इन्वॉल्व ज़्यादा करूँ, आपकी इजाज़त से जी सर। आप माइंड नहीं करेंगे। मेरी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, हमारी नहीं कीजिएगा, मैंने आपको रोका है, आपको रोका हमारी नहीं कीजिएगा। अच्छा लगे कि ये हमारी नई जनरेशन को चांस मिलना चाहिए। क्या है 100% आर्मी की। बहुत शुक्रिया, मैं मशहूर हूँ आप। तो बात यहाँ पहुँच गई थी जी, जब जाइगोट नहीं बना उससे पहले की गुफ्तगू मैंने की, क्या मसाइल सामने हो सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस असमा से। वैसे तो उन्होंने ये प्रिंसिपल को हम छोड़ते जाएंगे, मैं असमा को नहीं बात जी। आपने वो लंबी चौड़ी मुझे वो जो है ना वो कथा और राम कहानी वो नहीं सुनानी, कहानी आपने पूरी कहानी की बात बतानी है, ये मसला, ये बात, ठीक है ना जी। मैंने सवाल क्या किया कि जब बच्चे की पैदाइश किया उसका वजूद भी नहीं बना, उससे पहले के क्या अवामल हैं जो उस बच्चे को न्यूरोडाइवर्सिटी दे सकते हैं, ADHD, एस्पर्जर, ऑटिज्म वट्सएवर, ठीक है। उसके दिमाग को डिफरेंट, उसके न्यूरॉन्स की सेटिंग, जो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, उसके बॉडी में जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं उसको डिफरेंट कर सकते हैं, वो कौन से अवामल हो सकते हैं। पहला जो अमल है वो बताएंगे मदर्स हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल इज वेरी जेनेरिक। एक चीज बताइए, मिसाल आयरन डेफिशिएंसी, मदर्स हेल्थ तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना भाई। आयरन डेफिशिएंसी एक वजह है, मदर ब्लड प्रेशर हाई और लो, डायबिटिक मदर, ठीक है, हार्ट पेशेंट, बहुत शुक्रिया मिसेस अस्मा जी। इसके अलावा न्यूट्रिशन ऑफ मदर, सर मेल में स्पर्म काउंट जब बेटी उसकी पूरी नहीं है, इसलिए वो फर्टाइल नहीं हो पा रहा, और फीमेल में एग जो है अभी से आ रहा है वो प्रीमेच्योर है। दोनों का एक जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है कि वो DNA में इनहेरिटेंस चल रहा होता है, वो आगे पेरेंट्स में कज़न मैरिजेस के अंदर उस तरह से आगे मूव करता रहता है, फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, लाइक स्किन डिजीज में या जेनेटिकली वो डिसेबिलिटी होती है, वो आगे ट्रांसफर होती है। जी ठीक, भाई ने फरमाया कि जो विरुलेंस, इसे हम कहते हैं विरुलेंस ऑफ द स्पर्म, उसकी जो एक्टिविटी है स्पर्म की वो भी मुतासर करती है, ठीक है जी। अब अभी तक हमने डिस्कस किया, आपने स्ट्रेस भी प्रीनेटल लिया था, ये प्रीनेटल में आएगा ना सर, स्ट्रेस के ऊपर भी है, उसके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस, अगर में स्ट्रेस हो बोझ हो यानी स्ट्रेस, ठीक 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 है सर। तो बिल्कुल ठीक सर। अब ये बताइए कि अभी तक आपने माँ को
4, 5, 6 वजूहात का मुर्द इल्ज़ाम ठहरा है ना, और बाप की अभी तक आपने एक वजह बताई है। मेरे सवाल पर तवज्जो कीजिए। मैं आप पे बशमूल मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। माएँ बैठी हैं यहाँ पे, बहनें बैठी हैं, बाप बैठे हैं, भाई बैठे हैं। 6 वजूहात में से 5 वजूहात माँ की बताई गई, एक वजह बाप की बताई गई। क्या जाहिर करता है आपको? आपका सोशल स्ट्रक्चर इतना जुल्म है। और जब कुरान पढ़ते हैं, माज़रत के साथ हमारी मुनाफ़क़त देखिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जब हम कुरान पढ़ते हैं उसको जब हमने बेटा पैदा हो कहते हैं, और ये तो बाप की तरफ से होता है ना, औलाद तो बाप की वो होती है ना, उसमें क्या हक में या उसकी नसीब के बाप का होता है या बेटा हो जाए। और जब 3-4 बेटियां हो जाए फिर वो सास क्यों कहती है दूसरा निकाह कर लो। तो यही एनालॉजी है स्पेशली बच्चे के लिए। मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ। काइंडली आप लोग इस माशरे का हिस्सा हैं। आज आप फैसलाबाद के कोने कोने से आए हैं, अभी आप मोबाइल पर बंदा नहीं देखेगा ये काइंडली। आप फैसलाबाद के कोने कोने से आए हैं, आप लोग इस मैसेज को अपने घरों में ले जाइए। हमें इस ट्रेंड को, इस जुल्म को तब्दील करना होगा कि भाई इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये किसी की कर्स नहीं है, कोई गुनाह की वजह नहीं है। आगे चलते हैं जी। आपने मुझे बोलते ना प्री नेचर की उसमें जो कुछ बात बताई अभी, वो आप माँ और बाप तक पहुँचे, क्या हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं? क्या हम माँ और बाप से पीछे भी जा सकते हैं? भाई ये तो 500 साल पीछे से जीन एक्टिवेट हो सकता है ना, ये इस गहराई में जानना भाई वो 500 साल पीछे भी जीन एक्टिवेट हो सकता है। मैं केस को जानता हूँ, तो जो कीजिएगा, वो केस DNA टेस्टिंग के लिए यूके में आया। वो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, थे बड़े वेल ऑफ फाइनेंशियली, वो इंग्लिश का उनको प्रॉब्लम था। मुझे उस हॉस्पिटल में बुला लिया गया, मैं वहाँ पे उस वक्त जो है मैं पढ़ा रहा था उस हॉस्पिटल में। मुझे उनका ट्रांसलेशन का मसला सारा पाइएगा, मैं गया वहाँ पे, और वो हुआ ये कि ब्राउन आइड फादर, ब्राउन आइड मदर, उनके घर में ग्रीन आइड चाइल्ड पैदा हो गया। हमारे मुआशरे में सबसे पहली बात क्या कही जाएगी? हमें कहने की जरूरत नहीं, हमें वो कहने की जरूरत नहीं। भाई वो सास भी बैठ गई, बहू भी बैठ गई, नानी दरानी जेठानी पूरा फैमिली आ गई, और उन्होंने कहा कि ये दादे दी अखा दे कालियां आईयां, ये नाने दियां ब्राउन आईयां, ये परदादे दी इंज आईयां, ये परदादा मैं तकिया सी। उनकी फुफो जी को जलंधर में वो उसे टिकट करवा के ले आए कि वो उसके जो परदादा का वालिद था उसकी आंखें तुमने देखी हुई थी, वो बताओ आंखें। ये केस मैं उसका आई विटनेस हूँ। तो ये मसाइल हैं हमारी सोसाइटी के, एक नहीं है, हज़ारों फैमिलियाँ बिगड़ी हैं कि इन मसाइल को लोग समझते नहीं हैं। आप लोगों की ये जॉब है, आप एजुकेशनिस्ट हैं आप लोग। तो हम जो इस मसला में माँ को नहीं मुर्तज़ा ठहराएंगे, बाप को नहीं ठहराएंगे, हम उससे पीछे भी जाएंगे। अगर मुर्तज़ा किसी को नहीं ठहराएंगे हम साइंटिफिकली स्पीकिंग, हम उससे पीछे 6 नस्लें 8 नस्लें चले जाएंगे। काफ़ी बात होगी प्री नेचर पे। अब आइए आप पेरी नेचर पे। पेरी नेचर में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? हम उसमें 2-4 बातें हैं पेरी नेचर में। एक क्या है कि जो बच्चे की पैदाइश के दौरान जो मसाइल हो जाते हैं, और पाकिस्तान में इनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इनकी रेशो, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप बाप भी हैं, भाई भी हैं, माएँ भी हैं, नान जेठानी, सारे रिश्ते यहाँ बैठे हुए होंगे इस वक्त। काइंडली आप जब जाते हैं गायनी के पास, तो किसी कसाई के रखते ना चढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आने वाले बच्चे और उसकी माँ पहले, बच्चा भी उसके साथ, ये उनके मुस्तक़बिल का सवाल है। आपको तैयार होना चाहिए। जैसे आप बच्चे को खरीदते हैं ना कपड़े, 3 माह पहले 2 माह पहले खरीद लेते हैं, तो उस कपड़े खरीदने से पहले क्लिनिक ढूंढा करें। आप प्रोफेशनल अच्छे लोग हैं, उनके पास जाया करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी बहुत अच्छा क्लिनिक था, वहाँ विजिट करने का मौका। इस्लामाबाद की बात है, मैंने जो पूछा स्टेरलाइज किया हुआ है जी, किया हुआ है। मेरा दिखाओ किस चीज़ स्टेरलाइज करते हो? पता से क्या दिखाया मुझे? शैम्पू,
शैम्पू से स्टेरलाइज कर रहा है और माएँ वहाँ बच्चों को जन्म दे रही हैं। ये स्टेरलाइजेशन ऐसी होती है। एंड दिस इज द केस इन इस्लामाबाद। किसी गाँव की आपकी बात को मतलब हम छेड़ते ही नहीं है। तो ये काइंडली आप लोग, ये हमारे माशरे के मसाइल हैं और न्यूरो डाइवर्सिटी इन्हीं से ही आती है। देखें ना, माँ जो है अच्छे माहौल में साइंटिफिक एनवायरनमेंट में बच्चे को जन्म देती है, बच्चा हेल्दी होता है, वहाँ कोई इशू नहीं होते, स्टेरलाइजेशन हुई है, वो पढ़ा लिखा और वो डिग्री होल्डर है और प्रोफेशनल है, सारी चीज़ें मौजूद हैं अगर, तो अब बहुत सारे केसेज हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो न्यूरो डाइवर्सिटी पाकिस्तान में होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उसमें 43% ये UN का पब्लिश डेटा है, 43% जो केसेस हैं वो गायनी क्लिनिक में होते हैं। 43% इट्स अ बिग परसेंटेज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पोस्ट नेटल, अभी हम एनवायरमेंटल फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जो पोस्ट नेटल है, बच्चे की पैदाइश हो चुकी, अच्छा इसमें एक और भी है, मैं रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोट की है, प्री नेटल में भी और पेरीनेटल में भी नशा करना, इसका रुझान हमारे माशरे में बढ़ रहा है। बाप और माँ ये वो नोट नहीं कर रहे, नस्वार, सिगरेट, बीड़ी, पान, कल्चरल इश्यूज है ना। अब यहाँ पे पान कम खाया जाता होगा, पाकिस्तान में कुछ ऐसे शहर है कि वहाँ पे पान जब खाने जो पान पहले खाते हैं फिर खाना